نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ بقرہ شیفہ کی 83 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنی اسرائیل والو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، کیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنی خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ تم لڑائی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنوں کو، اپنے آپ کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تم اپنے شہروں سے باہر نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بھی تھے۔ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کی ان خباثوں کی وجہ سے جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعہ ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزیاں نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جدا جدا اولاد، وہ ایک باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے بھی، یعنی ایک باپ کی اولاد ہوتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ سے انہوں نے پانی مانگا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے حکم دیا اس پتھر پہ عصا مارو، تو 12 چشمے بہہ نکلے تھے۔ گویا یہ لوگ ایک گھاٹ سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، حالانکہ یہ تو کتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا کہ ایک گھاٹ سے ایک بندہ پانی پی گیا، پھر دوسرے بندے نے پانی پی لیا، کون سی ایسی بات ہوتی ہے؟ یہ گھاٹ سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے پر آئے تھے اور دریا کو پار کرنا تھا، جب طاق میں فرعون لائن تھا تو آپ نے عصا مارا تھا، تو ان کے لیے 12 راستے پیدا ہوئے تھے، یعنی یہ ایک راستے میں چل بھی نہیں سکتے تھے، آپس میں اس قدر اختلاف تھا۔ تو رب کائنات جل وعلا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں بنو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کو شہر سے نہیں نکالو گے، گھروں سے نہیں نکالو گے، زیادتی نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے آپس میں اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم نے اقرار بھی کیا، تم گواہ بھی تھے ایک دوسرے کے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ایسے ہو گئے، پھر قتل کرتے تھے تم آپس میں ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک ٹولہ دوسرے ٹولے کو اس کے گھروں سے نکالتا تھا، زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، تم باز نہ آئے، جو ہم سے وعدہ تم نے کیا تھا اس وعدے پہ تم پورا نہ اترے۔ یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ ایمان والوں سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شاہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے آپس بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، یاد رکھو اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح رکھا کرو، ان کے اصلاح کے لیے ذہن میں سوچا کرو کہ میں اپنے بھائی کا کوئی نہ کوئی فائدہ کر دوں، نقصان نہ کیا کرو اپنے بھائیوں کا، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، حقیقتاً بھائی تھے بھی، تم بھائی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تم زیادتی نہ کرنا، لیکن تم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ لڑائی میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، گھروں سے نکالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ تقتلون انفسکم وتخرجون من دیارکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے،
وَتُخْرِجُونَ تم نکالتے تھے فریقاً ایک ٹولہ دوسرے ٹولے کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اور تم مخالفت کرتے تھے، مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی گناہ اور حد سے بڑھ جانے کے معاملات میں۔ وَإِن السارہ تمہاری عجیب حالت ہے، وَإِن السارہ اگر تم کوئی قیدی پاتے اپنے میں سے تو تفادوہم تم اس کا فدیہ ادا کر دیتے، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجہم تم پر ہم نے حرام قرار دیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں سے باہر نکالو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر رہے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جو یہ فعل کرتا ہے، یہ جرم کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا مگر یہ کہ ذلت کی زندگی گزارے گا وہ دنیا میں، وہ یوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون اس کو لٹایا جائے گا، الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی جانب، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے دو قبائل وہ تھے جو مشرکین تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے بعد میں انصار کہلوائے ہیں، اوس اور خزرج قبیلے، اور یہودیوں کے 2 سے زائد قبیلے تھے جن میں 2 بڑے بڑے تھے، بنو قریظہ اور بنو اوس۔ بنو قیقا وغیرہ بھی عرب ہی کا، یہ مدینہ طیبہ کا قبیلہ تھا، لیکن جو بڑے بڑے 2 قبیلے تھے وہ بنو قریظہ بنو نذیر قبیلے تھے، 2 بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور جو مشرکین کے قبیلے تھے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے حلیف تھے۔ حلیف کہتے ہیں حلف بردار ہونا، کوئی کسی کے ساتھ اکٹھا رہنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی قسم اٹھا لے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں تیرے ساتھ ہر معاملہ میں تعاون کروں گا، اس کا حلیف کہا جاتا ہے، یعنی جس سے کسی کے ساتھ مل کے حلف اٹھا لیا۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل بت پرستی کرتے تھے جو بعد میں ایمان لا کر انصار کہلوائے، اور دوسرے 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کے قبیلے تھے جو خود کو صاحب کتاب کہلواتے تھے۔ ان قبیلوں نے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ یعنی اوس اور خزرج کے ساتھ حلف برداری کر لی۔ بنو قریظہ بنو اوس کے حلیف بن گئے اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف بن گئے۔ یہ اوس اور خزرج آپس میں عموماً لڑائی کرتے تھے، جنگ بغاز کئی 100 سال تک وہ چلتی رہی تھی۔ یہ جنگیں اس طرح ہوتی تھیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی بندے کو قتل کر دیتا، بطور مثال اوس کا کوئی فرد خزرج نے قتل کر دیا، اب خزرج والوں کا جب دور چلے گا وہ اوس کے قبیلے کا بندہ قتل کر دیں گے۔ اس طرح یہ دشمنی دیر تک چلتی رہتی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار رہتا، اور بعض اوقات یہ جنگ شدت اختیار کر لیتی اور گروہوں کی شکل میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا۔ تو اس حلف برداری کی وجہ سے اوس اور خزرج کے ساتھ یہ دونوں قبیلے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے، جس طرح ابھی میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جو بنو اوس تھے وہ بنو نذیر کے ساتھ اور خزرج بنو نذیر کے ساتھ اور اوس والے بنو قریظہ کے ساتھ یہ آپس میں جو لڑائی کرتے تو ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، کتنے یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتے اور بعض قید ہو جاتے۔ جو یہودی بطور مثال جو اگر یہودی بنو قریظہ کے قید ہوئے ہیں، بنو نذیر والوں نے دیکھا کہ اب ہمارے قبضے میں بنو قریظہ کے قیدی ہیں تو آپس میں چندہ اکٹھا کر کے ان کا فدیہ دے کر ان کو رہا کروا لیتے، یعنی اپنے دشمن کو رہا کروا دیتے، خود چندہ اکٹھا کر کے اپنے اس قبیلے جو اوس اور خزرج والے تھے ان کو وہ رقم دے دیتے کہ ہمارے قبیلے دوسرے قبیلے کے افراد کو رہا کر دو۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو میں دوبارہ پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ ان دونوں قبیلوں کے ساتھ حلف بردار تھے، بنو اوس اور بنو خزرج کے ساتھ۔ جب ان کی لڑائی ہوتی تو یہودی بھی آمنے سامنے ہوتے ایک دوسرے کے،
اگر یہودیوں کے ایک قبیلے کے کچھ افراد دوسرا قبیلہ قید کر لیتا اور جنگ ختم ہوتی تو اپنے حلیف قبیلے سے وہ رقم دے کر اپنے یہودی قبیلے کے ان افراد کو رہا کروا لیتے، حالانکہ پہلے انہی کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی ہوتی، انہوں نے قیدی کیا ہوتا، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا آپس میں تم خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں تم کسی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور جو یہودی قیدی ہوگا دوسرے یہودی رقم جمع کر کے اس کو قید سے رہا کروا لے۔ یہ قید سے رہا تو کروا لیتے تھے لیکن قتل و غارت گری سے باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر نہیں لاتے؟ یعنی تمہیں منع کیا گیا تھا تورات میں کہ تم قتل و غارت گری نہیں کرو گے، تم باز نہیں آئے۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے، تم باز نہیں آئے۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ اگر تمہارا کوئی یہودی قیدی ہو جائے تو تم رقم جمع کر کے قید سے رہا کروا لو گے، وہ تم کروا رہے ہو، یعنی قید سے رہا کروا رہے ہو اور باقی مان نہیں رہے، آدھی بات پر عمل کرتے ہو اور آدھی بات پر عمل نہیں کرتے۔ گویا یہ بھی تمہاری نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر خود ہی بتاؤ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ چنانچہ یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا، خیبر میں چلے گئے، وہاں سے بھی ذلیل کر کے نکال دیا گیا، بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا اور یہودیوں کو کوئی ٹھکانہ نہ مل سکا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ذلیل فرمایا، اور قیامت کے دن کو کیسی ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، ان کو شدید ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، یردون لٹایا جائے گا الی اشد العذاب، ان کو شدید ترین عذاب کی جانب۔ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشترا، جنہوں نے خرید لیا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، یعنی انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اپنا لیا، آخرت کو بھلا دیا۔ حقائق سے باخبر ہونے کے باوجود، جس طرح آپ قبل ازیں بہت مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ یہودی میرے کریم آقا کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ حضور رسول مشرف رحمت عالم پر ایمان نہ لانے کا سبب کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو یہ ہمیں نظریں ملتی ہیں، چڑھاوے ملتے ہیں، جو دولت ملتی ہے، پھر وہ ساری کی ساری چین جائے گی، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ گویا انہوں نے دنیا کو اپنا لیا، اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا تو بالکل ایک عارضی سی شے ہے، کتنی دیر تک زندہ رہ لے گا؟ دیکھیے میرے کریم آقا رسول عربی کے غلاموں پر کفار نے ظلم کیا، ستم کیا، دیکھتے کوئلوں پر سیدنا بلال حبشی کو لوٹایا، سیدنا زید کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ سوچئے کتنا عرصہ زیادتی کی ہوگی، 10 سال 12 سال۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا ہے۔ چلو پورے 13 سال ہی لگا لو کہ وہ کافر حضرت سیدنا بلال حبشی کو 13 سال سزائیں دیتے رہے۔ یہی سوچ لو کہ جب سے حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور ہجرت تک ان کو سزائیں ملتی رہیں، 13 سال کا عرصہ۔ اس کے بعد اس وقت سے لے کے آج تک 14 صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضرت بلال جنت کی سیر کر رہے ہوں گے اور ان کو عذاب دینے والے جہنم میں جر رہے ہوں گے، تو کامیاب کون ہوا؟ ایک عارضی سزا جو 13 سال تک ان کو سزا ملی، اس کے بعد پھر کیا تھا؟ سکون آ گیا۔ پوری زندگی بھی سزا ملتی، کتنا عرصہ سزا مل جاتی، 100 سال سزا مل جاتی، اس کے بعد کیا ہوتا؟ پھر موت آ جاتی، تو پھر قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی، ظالموں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی۔ انجام کار کس کا اعلیٰ ہوا؟ اور پھر اس وقت سے لے کے آج تک
آج سے لے کے قیامت تک، قیامت سے لے کے عبداللہ بعد ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے وہ جہنم میں جلیں گے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کی زندگی کے بدلہ میں، تو اب ان کو سزا کیا ملے گی؟ معاذ اللہ، فلا یخفف عنہم العذاب، فلا یخفف، ہرگز ہرگز تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی عذاب کی تخفیف نہ ہوگی، ولا ہم، اور ان کے لیے نہ ہوگا ینصرون، کوئی بھی مددگار و معاون، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی مددگار و معاون ہو، نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ آج ایک مسلمان کا پہ ظلم و ستم ہوتا ہو دیکھ کر آپ بھی خون کے آنسو روتے ہیں، میں بھی خون کے آنسو روتا ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جس طرح آج بھی فلسطین پر بدبخت اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے حملے کیے اور ان بیچاروں کو معاذ اللہ تعالیٰ بری طرح قتل کیا، بمباری کی، مکانات گرا دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک شہید کر دیے گئے۔ دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن وہ شہید ہو کر اللہ کے دامن کرم میں پناہ لے لیں گے۔ انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، اللہ تعالیٰ کے دامن کرم میں پناہ لے لی، تو جو شہید کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو کیا سزا ملے گی؟ دیکھیے ان دنوں محرم الحرام ہے، آج نویں شب ہے، یزید لعین اور اس کے ساتھیوں نے کیا ظلم کیا تھا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ کے رفقائے کار پر۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے مرتبہ شہادت پا کر وہ جنت کے شہزادے جنت کی سیر کر رہے ہیں، یزیدیوں کو کیا ملا؟ اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک ان کو کیا ملے گا؟ جہنم کی سزا۔ یہ عارضی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ یہ تو عقل کا اندھا پن ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو رب کائنات جل وعلا کے حضور آخرت کی کامیابی ہے، وہ حقیقت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ عقل مند و دانا اپنی کل کے لیے آج قربان کرتا ہے۔ آج ایک انسان محنت کرتا، مشقت، ذمہ دار ساری رات جاگتا ہے، بعض اوقات اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے مزدوری کرتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، آنے والی کل کے لیے کہ آج میں محنت کروں گا، کل کو سکون کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ آج محنت کرتا ہے آنے والے کل کے لیے، تو آج کو اپنے آپ کو برباد کر لے، عارضی کامیابی حاصل کر لیں، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر لیں، اس سے بڑھ کر ظالم اور جاہل کون ہوگا؟ معاذ اللہ تعالیٰ، سماذ اللہ تعالیٰ۔ اے کاش یہ بات ہم مسلمانوں کو پوری طرح سمجھ آ جائے، تو پھر یہ آج جو کچھ چور بازاریاں ہوتی ہیں، دغے ہوتے ہیں، فریب ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، یہ سیاسی کلا بازیاں کھائی جاتی ہیں، یہ سب جو ختم ہو جائے اگر ہمارا آخرت پر یقین کامل ہو جائے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول نبی کے صدقہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی اور اللہ کے نبی راضی ہیں، اس کام سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے اللہ ناراض اور اس کے نبی ناراض ہیں۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔